کچھ باتیں بچوں کے سامنے بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ باتیں ان سے چھپا کر یا راز میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم جو والدین ہوتے ہیں نا، محبت میں بھول جاتے ہیں کہ کون سی بات بچوں کے سامنے کرنی ہے، ان کو بتانی ہے، یا کون سی بات راز میں رکھنی ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا، ناپختہ ذہن کے مالک ہوتے ہیں، ان کے کچے دماغ ہوتے ہیں، چھوٹے دماغ ہوتے ہیں، وہ ہر بات کو اپنے ذہن اپنی عمر کے مطابق سوچتے ہیں، یعنی اپنی سوچ کے مطابق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ باتوں کو بچوں کے سامنے بیان نہ ہی کی جائیں، انہیں اپنے تک ہی رکھیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ماں باپ سے زیادہ بچوں کے خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہر بات بچوں کو بتا دینا فائدہ مند بھی نہیں ہوتی۔ ہر چیز کا ہر بات بتانے کا ایک وقت ہوتا ہے، جب انہیں ان کی ضرورت ہو تب آپ انہیں وہ باتیں بتائیں۔ انہیں یہ باتیں بتانا ٹھیک ہوتی ہیں، تو وقت سے پہلے بتانے سے ان کے دل اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے، اور وہ پازیٹیوٹی کی بجائے نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ ان باتوں کو اپنے حساب سے لیتے ہیں۔ بچوں کو صحیح وقت صحیح بات کو بچوں کو بتانا سمجھداری ہے، اسی میں یہ بچوں کی خیر خواہی بھی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی باتیں بچوں کو نہ بتانا جھوٹ کے زمرے میں بالکل نہیں آتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا، اس کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ والدین محبت میں آ کر بچوں کے ساتھ وہ سب باتیں شیئر کر دیتے ہیں جو کہ ان کی اس ٹائم ان کی ایج کے لحاظ سے بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، جو ان کی زندگی کو کافی افیکٹ کرتی ہیں، ان کی شخصیات کو کافی متاثر کرتی ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں کچھ ایسی باتیں شیئر کر رہی ہوں جنہیں اگر آپ بچوں سے راز میں رکھیں، ان سے نام بتائیں، تو کافی حد تک بہتر ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی لائف اسٹائل ولاگ۔ ہوپفلی آل آف یو ویل اینڈ آئی ایم آلسو گڈ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور پیارا سا کامنٹ کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کر دینا ہے، اور اپنے پیار سے کمنٹ پہ آپ نے یہ ضرور مینشن کرنا ہے آپ کہاں سے، کس کنٹری، کس سٹی سے میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور جی ہمیں سپورٹ کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیں چل کر اپنے ولاگ کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا ولاگ ہے، آج کا ولاگ میں بریک فاسٹ کے بعد سے سٹارٹ کریں۔ تو صفائی کرنی ہوتی ہے، جیسے وہ صفائی کروائیں، اور اس کے بعد جی سارا کچھ سیٹ کے، تو اپنی میڈ کے آنے سے پہلے میں سارا کچھ نہ کچھ سیٹ کر لیتی ہوں۔ تو میں نے وہ سیٹ کیا، تو میں نے کہا چلیں جی گھر کا کام بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ بچوں کے سامنے نہیں کرنی، احتیاط کرنی چاہیے، بالکل شیئر نہیں کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں ہمیں بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، بالکل ان سے چھپا کر رکھنی چاہیے، ان کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان باتوں کا راز میں رکھنا ہی ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی اور ان کے فیوچر کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی جو ہے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز، مطلب مالی حالات برا ہونا، مطلب جو بھی مالی حالات میں کچھ بھی مشکلات آتی ہیں۔ تو اچھا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سیکرٹ ہے جو کہ بچوں کے سامنے بالکل ہی ڈسکس نہ کریں۔ اگر آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، کاروبار میں کوئی مشکل ہوگی، یا پھر جاب وغیرہ کا ایشو چل رہا ہے، تو کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے نہ بتائیں۔ اس سے بچوں کے اندر میں کافی کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں، اور کیونکہ ایسی فکریں بچوں کے اندر سوچ ڈال دیتی ہیں، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں کچھ کیا ایسا کر لوں جس سے میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے ماں باپ کا بوجھ کم ہو جائے، وہ بھی سکون بھری زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح وہ ہر وقت سوچوں میں گم رہتے ہیں، اور اپنی سکول، کالج وغیرہ کی اسٹڈی کو ٹائم بالکل نہیں دے سکتے، اور ان کے کرنے کا کام ہوتا ہے وہ صبح صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتے، بلکہ سوچتے ہیں کہ کچھ کر دکھانے کے چکر میں ان کا ٹائم کافی ویسٹ ہوتا ہے، ان کی انرجی، ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، گھروں کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، فائنینشلی جو پرابلم ہوتی ہیں تو وہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشحالی آ جاتی ہے، کبھی مالی مشکلات آ جاتے ہیں، کبھی فیس کرنا پڑتا ہے سارا کچھ، لیکن اپنے حالات اپنے بچوں کے سامنے بالکل ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، ان کو بتانا بالکل ٹھیک نہیں ہے، کبھی بچوں کو ان میں نہ گھسیٹیں۔
उनसे कहें कि हम बड़ों का काम है, हम बड़ों की प्रॉब्लम है, हम ही ने इन्हें सॉल्व करना है, इन्हें हैंडल करना होता है हमने, तो आप सिर्फ अपना काम करें। और बच्चों से कहें कि आप सिर्फ अपना काम करें। अगर हम बच्चों के सामने बार बार इस बात का जिक्र करेंगे तो बच्चे इस खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि अगला महीना हमारे साथ कैसे गुजरेगा, मतलब हमारा बिल इतना ज़्यादा आ गया बिजली का, या फिर कुछ और एक ऐसा मसला हो जाता है, तो हमारे पास तो हमारी पे इतनी कम है, तो हमारा अगला महीना कैसे गुजरेगा, हम कैसे खा पी सकेंगे। मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो भी होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से बड़े हो जाते हैं। और कुछ बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे बिगड़ जाते हैं कि पैसे कमाने के चक्कर में बैड एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। आपके घर हालात कैसे भी मुश्किल हो, आपके घर के हालात किसी तरह भी मुश्किल, कोई भी माली हालात मुश्किलात हो, बच्चों के सामने इसका जिक्र बिल्कुल ना करें। सारी डिफ़िकल्टी हैं मतलब उनके साथ बड़ी कॉन्फिडेंटली नज़र आए, ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। इन्हें ये ज़रूर यकीन दिलाएं कि इनके बड़े घर में हर मसले को बखूबी हल कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप की जब ये बातें सुनते हैं तो इन्हें एहसास कमतरी का एहसास बदतरी मतलब हो जाता है, इसमें डेवलप हो जाता है। वो खाम खा मुकाबलाबाजी एक दूसरे के साथ शुरू कर देते हैं। मतलब अगर वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में एक दूसरे के साथ जब वो बच्चे देखते हैं कोई अमीर है कोई गरीब है, तो एक दूसरे से खाम खा मुकाबलाबाजी के चक्कर में आ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को कभी भी अपनी आमदनी के अदाद व शुमार बिल्कुल नहीं बताने चाहिए। इन्हें एक नॉर्मल बच्चा रखें, दूसरों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करने का इन्हें बताएं। तो कभी भी उन्हें ये अपने माली हालात के बारे में बच्चों को नहीं बताना चाहिए। नंबर 2 आ जाता है प्रीशियस थिंग्स। ओ प्लीज़ डोंट डिस्कस योर प्रीशियस थिंग्स। बच्चों के सामने कभी भी ये बात ना करें, जेवर नकदी वगैरह कहाँ और कैसे रखते हैं, किस अलमारी और किस ड्रा में रखते हैं। इस तरह नुकसान हो जाते कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इन्हें बिल्कुल पता नहीं होता इन चीज़ों की मालियत का, अहमियत का। तो जब कोई इनसे पूछे या फिर कोई ऐसे ही बात बात में सब कुछ बता देता है। तो ये एक वाक़या मेरे सामने का है कि जब पेरेंट्स एक जगह पे छुपा के रखते थे जेवर नकदी वगैरह, तो घर वालों और बच्चों के अलावा किसी को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन उनके जेवर नकदी चोरी हो गए थे। तो यही होता है कि बच्चे मासूम होते हैं और मतलब किसी कोई बात भी आराम से शेयर कर देते हैं, जिसका बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों को भी ये हर बात नहीं बतानी चाहिए। तो कौन सा सामान कहाँ पड़ा है भाई, इससे आप एक तो घर का माहौल ख़राब होता है, दूसरा बच्चों पर एक खामखा की जिम्मेदारी का बोझ इन पर डाल देते हैं कि वो इस राज की हिफाजत करें। हमेशा बच्चों की इनकी एज के मुताबिक ही जिम्मेदारी इन पर डाला करें। नंबर 3 पे आता है मियाँ बीवी के इख्तलाफात। देखें, एक घर में रहते हुए इख्तलाफात तो आम सी बात होती है। कहते हैं ना, एक जगह पे जगह पे पड़े हुए बर्तन भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो ये तो फिर गोश्त पोश्त के इंसान होते हैं, एक दूसरे से इख्तलाफात हो जाते हैं। ये एक रूटीन की बात होती है कि छोटे मोटे झगड़े कहाँ नहीं होते, लेकिन बच्चों के सामने आपस में लड़ना बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है। यहाँ आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। और बच्चों के सामने लड़ना बच्चों को एक तरह से अदम तहफ़्फ़ुज़ मतलब महसूस होता है। वो समझते हैं, वो अपने घर में रहते हुए अपने वालिदैन के साथ रहते हुए अपने आप को अनप्रोटेक्टिव फील करते हैं और हर वक्त सहमे रहते हैं, डरे रहती हैं। इनकी सेहत, इनको कॉन्फिडेंस, इनकी स्टडी सब काफ़ी मुतासिर होती है। कुछ बच्चे तो भी ये भी फील करना शुरू कर देते हैं, अगर इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इनमें सेपरेशन हो जाएगी हमारे पेरेंट्स में। फिर इनका क्या बनेगा, क्योंकि ये मीडिया का ज़माना है, बड़ा एडवांस ज़माना है, और फिर वो काफ़ी हद तक फास्ट चलते हैं बच्चे, सब कुछ पता है। और जी इसके साथ ही वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि सोच लेते हैं कि अब क्या होगा, इनका क्या बनेगा, जिससे इनके घर का सुकून ख़त्म हो जाता है। ये रोज़ाना के लड़ाई झगड़े देख कर सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का ही होता है। लड़के ऐसे होते हैं ना, अपना काफ़ी सारा टाइम दोस्तों और घर वालों के बाहर गुजारते हैं, या फिर और बेटियां घर में रहकर डरी सहमी रहती हैं और डरपोक सी हो जाती हैं, खौफ उनके अंदर पैदा हो जाता है और इस रिश्ते को लेकर शादी के नाम से दूर भागती हैं। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि बच्चों के सामने मतलब इस तरह की लड़ाई झगड़े बिल्कुल आप ख़त्म करें, उनके सामने बिल्कुल लड़ा ना करें। अगर आप शोहर बीवी में जो भी इख्तलाफात होती हैं तो बच्चों के सामने डिस्कस ना करें, बल्कि अपने कमरे तक ही महदूद रखें।
اس سے آپ کے گھر کا ماحول بہت ہی پرسکون رہے گا۔ چلیے جی، نیکسٹ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے دوسروں کی برائیاں نہ کریں۔ اچھا، یہ بڑی کامن سی بات ہم لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی بری بات ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں یہ باتیں۔ ہمیں جب بھی کسی کے اختلاف ہو نا، ہمیں کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہو، وہ ہم اپنے بچوں کے سامنے بول دیتے ہیں، بچوں کے سامنے ہی کرتے رہتے ہیں کہ انہیں برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ہمسایوں کے رشتے داروں کی، ایون اپنے بہن بھائیوں کی برائی بھی ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب بالکل بھی نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ پہلی بات ایک تو یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں اس کو بہت ہی برا مانا جاتا ہے، یعنی غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ دوسرا، اخلاقی اور معاشرتی طور پہ دیکھا جائے تو تب بھی برا ہے، اور بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو ان میں بھی یہ گندی جو بری عادت ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور وہ بھی پھر وہ ہر ایک پر اعتبار نہیں کرتی، اور بچوں کے اندر نا نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، اور ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہن بھائیوں کے ماں باپ کے رشتہ داروں کی برائیاں کریں گے تو انہیں لالچی سمجھیں گے، تو وہ بچے بھی ان سے بدظن ہو جائیں گے، ان رشتہ داروں کی عزت نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں کریں گے، تو ان پہ اس طرح برا اثر پڑتا ہے، اور بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو نیکسٹ آ جاتا ہے والدین کی کوئی ذاتی زندگی کے کوئی ایسے پہلو ہوتے ہیں جو بچوں کو سامنے بالکل نہیں بیان کرنے چاہیے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو جب انہیں پتہ چلتا ہے بہت ہی انہیں برا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے اپنی ازدواجی تعلقات یا ذاتی زندگی کے بارے میں بچوں کے سامنے کبھی بھی ڈسکس نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں بچوں کو بہت زیادہ معصومیت ان کی متاثر کرتی ہیں۔ نمبر 6 پہ آتا ہے ڈپریسو کنڈیشن۔ اگر کبھی آپ کی بھی بات حالات کی وجہ سے پریشان ہے تو اپنی یہ پریشانی کبھی بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں، بہت زیادہ ڈپریس ان کے سامنے نہ رہیں، کیونکہ بچے بہت زیادہ معصوم ہوتے ہیں اور اس چیز کو بہت زیادہ فیل کر لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول ہے، یا پھر وہ بچے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی ڈپریسو کنڈیشن ہوتے بچوں کے سامنے بالکل بیان نہ کریں، ان کو بالکل ایزی رکھیں تاکہ وہ آرام سے سکون سے گھر میں رہیں۔ آپ ان کے سامنے ہیں نا، ان کے سارے حالات سب کچھ چیزیں ہینڈل کرنے والے، تو بچے کو ہمیشہ ان کے سامنے کانفیڈنٹ فیل کروائیں کہ آپ گھر میں آپ نے وہی کام کرنا ہے جو آپ کے ذمہ ہے، پڑھنا ہے، آرام سے سکون سے گھر میں رہنا، آپ کے بڑے ہیں جو کہ آپ کے سارا جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہ آ جاتا ہے فیملی پولیٹکس۔ اس سے بچوں کو ہمیشہ دور رکھیں۔ جب فیملی، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو پھر آپ کے جھگڑے ہو جاتے ہیں ساس سے، سسر سے، اپنے نندو سے، یا اپنے فیملی سے، رشتہ داروں سے، کوئی بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو بچوں کو اس سے ہمیشہ دور رکھا کریں۔ اس طرح بچے جو ہوتے ہیں نا بہت زیادہ سپائل ہو جاتے ہیں، بچوں میں عجیب سی ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ہمیشہ ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیونکہ ہمیشہ جب ہم بچوں کے سامنے یہ باتیں کریں گے نا تو بچے ہمیشہ اس چیز کو پھر ساری عمر پھر وہ ٹھیک نہیں رہ سکیں گے، وہ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے، ان سے ہمیشہ رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، کیونکہ انہوں نے بھی فیملی بنانی ہے، تو وہ بھی پھر اس چیز کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ہمیشہ ان سے بدظن ہی رہیں گے۔ دیکھیں، ہمیشہ ماں چاہتی ہے کہ ہمارے بچے مل جل کر رہیں، تو اگر آپ کو اپنے ساس سسر نندو سے یا کسی بھی رشتہ دار سے اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں تو بچوں کو اس میں بالکل نہ گھسیٹیں، انہیں بالکل نہ بتائیں۔ دیکھیں، بچے تو پھر ویسے مل جاتے ہیں، تو آپ ان کے ذہن میں ایک بیج بو دیتے ہیں دشمنی کا، ایک نفرت کا، جو کہ آہستہ آہستہ ان کی زندگی کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے، ایک تناور درخت بن جاتا ہے، تو پھر اس کی ساری جو زندگی ہے نا اس کو خراب کرتا ہے۔ پھر آپ ہی ہوتے ہیں جو اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا آپ نے نہیں کرنا، لیکن اس نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے اس نے تو وہی آپ کو لوٹانا ہے نا۔ تو اس لیے بچوں کو فیملی جو پولیٹکس ہے اس سے ہمیشہ دور رکھیں، اس سے پیار محبت سے ان کے سامنے اس طرح کی کوئی باتیں نہ کریں۔ تو یہ چند چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو کہ بچوں کی زندگی میں بہت ہی برا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ان سے دور رکھیں تو ان کی زندگی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین گزر سکتی ہے۔ تو چلیے جی، پھر ملتے ہیں بہت اچھی سی ولاگ کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں آپ کے پیارے سے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔